اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفاتحہ کی تیسری آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ مالک کا معنی ہوتا ہے قوت رکھنا، کسی چیز پر قادر ہونا، اختیار، ارادہ، حساب، محکم بنیاد اور سہارا، یہ تمام معنی اس کے بیان ہوئے ہیں۔ یوم کا معنی ہوتا ہے دن۔ الدین، یہ تعبیر قرآن حکیم میں جہاں جہاں استعمال ہوئی ہے اس کا معنی قیامت ہے۔ یوم الدین کا معنی ہوگا جزا کا دن۔ قرآن حکیم کی یہ آیت ایمان سازی کرتی ہے اور قاری قرآن کی گرفت اس عقیدہ پر مضبوط کرتی ہے اور دل میں اس اطمینان کو گہرا کر دیتی ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہی ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کو مالک اور بادشاہ تسلیم کر لینے والا انسان نسل، نسب، دولت اور سلطنت کی بنیاد پر قائم ہونے والے امتیازات کو ملیہ میٹ کر دیتا ہے۔ اسلام اخوت اور خدمت کی بنیاد پر ایک ایسی دنیا تعمیر کرتا ہے کہ جس میں شاہ و گدا سب اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوئے ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی آغوش تربیت میں پلنے والا مسلمان دل اور روح کی گہرائی سے اللہ کے رب، رحمان، رحیم اور مالک ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کی نظر انعام اور جزا والے دن پر لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ جانتا ہے کہ حقیقت کا منکر ہی بروز حشر یہ کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، اور رب کو روز جزا کا مالک سمجھنے والا حسن المآب بہشت میں رب رحمت للعالمین آقا کے قدموں میں ہوگا۔ اس دنیا میں سب کچھ خود کو سمجھنے والے بے خود کانپ رہے ہوں گے۔ اسرافیلی مرلیہ جب باجے گی تب راز کھلے گا کہ بد عقیدہ لوگوں کے لیے انگاروں پر لوٹنا ہے، اور اللہ رحمان، رحیم، رب اور مالک یوم الدین کا ذکر کرنے والے نعمتوں میں ہوں گے۔ ان کے لیے برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ انسان نے جب اس دنیا میں قدم رکھا تھا تو خالی ہاتھ تھا۔ زمین کا کوئی ٹکڑا، باغات کا کوئی گوشہ اور اموال کی کوئی دمڑی اور ثروت کی کوئی کوڑی، سکونتوں کا کوئی حجرہ اور نعمتوں کا کوئی شمع، کچھ بھی تو نہ تھا جس کا وہ مالک ہو۔ اور جب یہی انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ساتھ کچھ لے کر نہیں جاتا، پھر بھی خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سکندر مرنے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھ لینا، میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ ملک اور ملکیت کے چکر نے کتنوں کو برباد کیا اور کئی ایک تباہ ہو رہے ہیں۔ سمجھدار تو وہی ہیں جو سمجھ گئے، دنیا ہو یا آخرت مالک سب کا رب العالمین ہے۔ جوع الارض کے دیوانے کیسے کیسے ذلیل ہوئے، نمرود کا حشر کیا ہوا، فرعون کا غرور خاک میں ملا،
حامان کی ذلتیں کیسی رہیں، چنگیز اور ہلاکو کیسے بدنام ہوئے اور بے نام ہوئے اور استعارہ ذلت بنے، آزر کیسے دھتکارا گیا اور یزید کیسے لعنت کا طوق گلے میں ڈال کر دنیا سے رخصت ہوا۔ استغفر اللہ۔ کہتے ہیں کہ آج بھی یزید کی قبر پر کتے اور بلیاں غلاظت کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ رہے نام بس اللہ کا، عقیدہ یہی ٹھیک ہے کہ مالک الحیات اور مالک الممات اللہ ہی ہے، عزتیں بھی وہی دیتا ہے اور ذلتیں بھی اس سے روگردانی کے نتیجے میں ملتی ہیں۔ یہ شان اسی کے لیے ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، یوم الدین، جب چھوٹوں اور بڑوں کی گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ ساری باتیں سورہ فاتحہ آج کھول کر بیان کر رہی ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ کو یوم الدین کا مالک کہنا، یہ ایک ایسی تعبیر ہے جس سے اللہ کے انتہائی غالب ہونے اور اشیاء اور شخصیتوں پر اس کے نفوذ کے شدید ہونے کا فہم دل اور دماغ میں راسخ ہوتا ہے۔ وہ دن جب تمام انسان بڑے دربار میں حاضر ہوں گے، حساب کے لیے اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہر شخص کا ہوا کیا کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اس دن سب کو سمجھ آ جائے گی کہ کس کا مالک کون تھا۔ اس دن سب کی گردنیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا اگرچہ دونوں جہانوں پر محیط ہے، لیکن یوم آخرت میں اس کی مالکیت بہت گہری ہوگی۔ اس دن تمام مادی رشتے اور تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ اس دن کوئی کسی کا کسی اعتبار سے مالک نہیں ہوگا، کوئی مالک ہوگا تو صرف اللہ۔ سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ وہ دن جب کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کی مالک نہ ہوگی اور حکم اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ دنیا میں تو انسان پھر کسی نہ کسی اعتبار سے کسی حد تک اپنی حمایت اور مدد دوسرے انسان کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ قیامت کا نقشہ الگ ہوگا۔ قرآن کے لفظوں میں وہ نقشہ دیکھیے، کہا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن حکومت کس کی ہے؟ تو جواب آئے گا للہ الواحد القہار، آج کے دن ایک اللہ قہار ہی ہے کہ جس کی حکمرانی ہے۔ ہماری یہ ساری دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک ذرہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ قیامت کے وسیع، عظیم اور بڑے جہاں کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کو یوم جزا کا مالک کہا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اللہ تعالیٰ کے 5 اسماء جو سورہ فاتحہ میں لائے گئے ہیں، ان کی بڑی خوبصورت معنوی ترکیب بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس لیے وہ اللہ معبود ہے، اور وہی انسان کو پالتا ہے اس لیے کہ وہ رب ہے۔ انسان نافرمانیاں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتا ہے اس لیے کہ وہ رحمان ہے، اور انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے اس لیے کہ وہ رحیم ہے۔ قیامت والے دن جزا اللہ ہی عطا کرے گا اس لیے کہ یوم جزا کا مالک اللہ ہے، مالک یوم الدین۔ یہ لفظ مالک اور ملک دونوں طرح سے اس کی قرأت کی گئی ہے۔ قرآن حکیم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے تو یہاں مالک استعمال ہوا ہے یہ لفظ، اور قرآن حکیم کا اختتام سورۃ الناس پہ ہوتا ہے، وہاں ملک الناس کہہ کر ملک لفظ استعمال کیا گیا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین سے مالک یوم الدین پڑھنا ثابت ہے۔ ابن کثیر نے ایک حدیث نقل کی ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دانا وہ ہے جو اپنے نفس سے خود بدلہ لے اور اعمال ایسے بجا لائے کہ جو بعد میں آنے والی زندگی میں کام آئیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے، لوگو تم اپنی جانوں سے خود حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ وہ ترازو میں رکھے جائیں، اور اس بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ جب تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، وہ اللہ جس سے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے، اگر مشرق سے لے کر مغرب تک کے لوگ ہلاک ہو جائیں تو میں تب بھی وحشت زدہ نہ ہوں گا اگر قرآن میرے ساتھ ہے۔ آپ جب مالک یوم الدین کی تلاوت فرماتے تو اس کا بار بار تکرار کرتے، اور اتنا تکرار کرتے کہ یوں لگتا کہ جیسے روح ہی پرواز کر جائے گی۔ علامہ فخر الدین رازی کا حسن عقیدت بھی ملاحظہ فرمائیں۔ منقول ہے کہ بروز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا، وہ اپنے احوال پہ نظر کرے گا، اس میں کوئی نیکی دکھائی نہیں دے گی۔ اس شخص کو آواز آئے گی کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ وہ عرض کرے گا، اے بار الہ، میں تو گناہ گار شخص ہوں، میرا کون سا نیک عمل ہے کہ جس کی بنا پر حکم ہوا کہ جنت میں جا؟ تو اللہ فرمائے گا، ایک مرتبہ تو سویا ہوا تھا اور کروٹ بدلتے ہوئے تیرے منہ سے نکلا اللہ اللہ، اس کے بعد پھر نیند تجھ پہ غالب آ گئی اور تو ہمیں بھول گیا، لیکن میں تو وہ ہوں کہ جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، مجھے تیرا اللہ کہنا یاد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مالک جو ہے روز جزا کا وہ اللہ ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ امید ہے اس کے رحم و کرم سے، اس کی رحمت سے، اس کے فضل سے کہ وہ کریم ہمیں ضرور بخش دے گا، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، اور اپنی خاص رحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا اپنے حبیب کریم رحمت للعالمین کے صدقے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے، اور روز حشر ہمیں شفیع معظم کی شفاعت عطا فرمائے، اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی کی آل بیت کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔